ترجمہ: سورج اور چاند حساب سے ہیں. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی نعمتوں میں دو ایسی نعمتیں بیان فرمائیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں. ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کبھی ختم ہی نہ ہوتا، اور اگر چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی. اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کی بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اس کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے. اور ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کا شمار انہی کی رفتار سے ہوتا ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ترجمہ: اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں نجم سے مراد زمین سے پیدا ہونے والی وہ نباتات ہیں جو تنا نہیں رکھتی، جیسے سبزہ اور انگور کی بیل وغیرہ، اور شجر سے مراد وہ نباتات ہیں جو تنا رکھتی ہیں، جیسے گندم، جو اور درخت وغیرہ. اور ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں. اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. ترجمہ: اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں. سبزے اور درختوں کی اہمیت. یاد رہے کہ سبزے اور درخت زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی اہمیت کا کچھ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان رزق کے وافر حصے سے محروم ہو جائے گا، اور جانوروں کا گوشت کھانے کو ترس جائے گا، کیونکہ جانوروں کی نشو و نما انہی سے ہوتی ہے. اور جب یہ سبزے نہ ہوں گے تو جانور کیسے پلے بڑھیں گے، اور جب جانور پلے بڑھیں گے نہیں تو انسان ان کا گوشت کہاں سے حاصل کریں گے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. ترجمہ: اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں نا انصافی نہ کرو. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محل اور رتبے کے اعتبار سے بلند پیدا فرمایا ہے. محل کے اعتبار سے بلندی تو ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے اونچا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے آسمان کی بلندی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا مسکن ہے، اور یہی سے اللہ تعالیٰ کے احکام صادر ہوتے ہیں. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے. اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہو سکیں، جیسے ترازو، اشیاء ناپنے کے آلات اور پیمانے وغیرہ. اس صورت میں آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے، اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے احکام نافذ فرمائے، تاکہ وہ ناپ تول میں نا انصافی نہ کریں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو. ناپنے تولنے کے آلات کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا بیان اس آیت میں ہوا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے
آسانی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ غبن اور دھوکہ دہی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کسی چیز میں اس پر غالب آ جائے، چاہے وہ چیز معمولی سی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر ناپ تول کے معاملات میں عدل و انصاف اور برابری نہ ہو تو معاشرے میں جو جھگڑے اور فسادات برپا ہوں گے اور آپس میں جو بغض و عناد پیدا ہوگا وہ کسی عقل مند سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے انسان، تو دوسروں کے ساتھ اسی طرح انصاف کر جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور تو دوسروں کو اسی طرح پورا پورا ناپ تول کر دے جیسے تجھے پورا پورا ناپ تول کر لینا پسند ہے، کیونکہ عدل و انصاف ہی سے لوگوں کے حالات درست رہ سکتے ہیں۔